الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی اللہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو تہ بر تہ بنایا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق میں کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے، کوئی غیر معتدل پن نہیں پاؤ گے رحمان کی بنائی ہوئی تخلیق میں. فرجع البصر هل ترى من فطور، بس اپنی نگاہ ذرا اٹھا کر دیکھو، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی ناکام، اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی. تمہیں اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو ڈسکس کرتے ہوئے نیشنل جیوگرافک پہ یا ڈسکوری چینل پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کبھی یہ ڈسکس نہیں کرے گا کہ اس مخلوق میں یہ عیب ہے. ہمیشہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ خوبیاں ہیں، اچھا اس میں یہ چیز اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ کر سکتے. ہمیشہ خوبیاں ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر انہی خوبیوں کو انسان کاپی کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات کرتے ہیں. مثلا یہ ایک ڈریگن فلائی جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، وہ 4 پنکھ پر ہوتے ہیں جس کے تیزی کے ساتھ اڑاتا ہے وہ، اور آپس میں ان کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے. اسی کو کاپی کر کے امریکہ نے یہ شنوک ہیلی کاپٹرز بنائے ہیں جن کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بھی پر ہوتے ہیں اور پیچھے بھی اپوزٹ سائڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. بڑا بیلنسڈ ہیلی کاپٹر ہے ان کا. یہ افغانستان میں بھی انہوں نے استعمال کیے شنوک. اب وہ سارا اسی طریقے سے تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ہے ان کو کاپی کیا ہے، بس خاص حد تک کیا جا سکتا ہے. اسی ڈریگن فلائی کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہیں اور بال پوائنٹ کے ایک نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے. اور دنیا میں اربوں خربوں ڈریگن فلائیز موجود ہیں. ایک ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں بنا سکتا. ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں اور دوسری میں 50,000 آنکھیں، وہ اتنے سے ایک کیڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی اور وہ انڈے میں سے نکلتا ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ خود بخود نکل رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا ڈریگن فلائی کا ہم دیتے ہیں، اس میں سے اس کو توڑ کے دیتے ہیں، اس لیسدار مادے سے ایک ڈریگن فلائی تو بڑی دور کی بات اس کا پر بنا کے کو بتا دیں. انڈا بنانے کو نہیں کہہ رہے تو ساری مخلوقات عاجز آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی. ایسی پرفیکٹ ہم نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. اب اس میں میں گفتگو کروں تو بہت ٹائم چاہیے، البتہ اس میں میرا 1.25 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے. Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں؟ مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، خوبصورت بنایا چراغوں کے ذریعے، یعنی ستاروں کے ذریعے، اور ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. انہی میں سے وہ میزائل داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جو بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اب اس کی فزیکل ریزن تو یہی نظر آتی ہے بظاہر کہ ان ستاروں سے وہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، لیکن یہ کون ڈیسیژن کرتا ہے کہ کس وقت یہ پتھر گرایا جائے گا؟ یہاں پہ پھر سائنس خاموش ہو جاتی ہے. سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس زمین کی ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن ان پلیٹس کو کون ڈسٹرب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، کس وقت پہ کرتا ہے، اس سے سائنس ڈیل ہی نہیں کرتی. سائنس کا یہ ٹاپک ہے. سائنس صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہر چیز کے پیچھے واحد ریزن ہے اور وہ ہے کریٹر. اس کو پیدا کرنے اس کی مرضی کار فرما ہے. تو ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا شیاطین پر مزائل داغنے کا، میٹرائٹس، شہاب ثاقب کا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان سرکش شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی.